यजीद के सामने खड़े होना, ये बातिल के सामने खड़े होना एक बहुत बड़ा कारनामा था, लेकिन उसके अंदर फिर ऐसी, उसके अंदर रंग भरने के लिए ऐसी बातें जोड़ी जाती हैं जो बेसरोपा होती हैं, और नतीजा क्या होता है कि उस गिरोह की तरफ से भी सहाबा की तज़लील होती है और इस गिरोह की तरफ से भी सहाबा की तज़लील होती है। ये सानेहा इतना बड़ा था कि इससे पहले जो किबार सहाबा थे, जो बहुत मर्तबा फितना ना बन जाने के डर से चुप भी रहते थे, वो भी इस पर चुप नहीं रह सके। यह सुन्नी इफ्तराक को और इंतशार को बुनियाद बनाकर सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर जो है फ़ौज कशी की थी, और आपको पता है 8 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ। अगर इजराइल और अमेरिका इकट्ठे हैं तो उनके आसपास रहने वाली गल्फ़ रियासतें जो हैं वो ईरान को इसराइल और अमेरिका से बड़ा ख़तरा समझती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जितना भी मुस्तक़बिल का इल्म दिया था, आपको इल्म था कि उम्मत किन परेशानियों का शिकार होने वाली है। आसिया मदनी के प्लेटफॉर्म से हम 4 डेज़ का एक सीरीज़ करवा रहे हैं सेशंस की, जिसके अंदर हमने जय्यद उलमा को लिया है कि वो वाक़या करबला के बारे में जो सही अहादीस हैं और जो सही रवायात हैं और जो सही सिलसिला है उसको लोगों के सामने पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबलुल्लाह के प्लेटफॉर्म से आसिया मदनी हाजिर खिदमत हूँ और मौजू है यौम आशूरा, मुहर्रम और आशूरा की आमद। और ये मौजू ऐसा है जिस पर हमेशा ही बात करने की ज़रूरत महसूस होती है। जहाँ पर मुहर्रम आता है तो जो लोग हैं वो तैयारी शुरू कर देते हैं यौम आशूरा पर रोज़ा रखने की। 1 दिन का रोज़ा नहीं बल्कि 2 दिन का रोज़ा, और उसके साथ जो है मुहर्रम की और आशूरा की फ़जीलत पर भी बातें होती हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात इस दिन पे दी थी, और कई रवायात के मुताबिक कई अहम वाक़यात जो है आशूरा के मौका पर हुए थे। और बहुत सारी रवायात के हवाले से ये भी है कि शायद क़यामत जो है वो भी आशूरा पर आएगी। यानी इसका मतलब ये है कि मुहर्रम के इस ख़ास 10वीं मुहर्रम की एक ख़ास फ़जीलत भी है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे जो अहले तशय्यो जो हमारे भाई हैं, हम उनको भी देखते हैं। हमारे आसपास रहने वाले जो शिया हज़रात हैं वो भी एक मखसूस किस्म की तैयारी करते हैं, ताज़िए निकालने की, फिर मातमबाजी की, फिर जो है टीवी पर और सोशल मीडिया पर वो शाम गरीबा और वो सब चीज़ें जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसके सिलसिले में क्या है, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोगों में से चूँकि सुन्नी लोग मौजूद हैं, तो सुन्नी जो कि शिया हज़रात की इन एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं तो उसके साथ उनके 2 तरह के रद्द अमल होते हैं। सबसे पहले तो जो तो मज़ारों के साथ और ख़ुद भी बिदअत और खुराफात का शिकार होते हैं, जिनका इन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ होता है, वो कई मरतबा किसी हद तक शिया हज़रात की इन कार्रवाइयों में शामिल भी हो जाते हैं। अमूमन मुल्तान वग़ैरह के इलाके में जो ज़्यादातर ताज़िए हैं वो सुन्नी भाइयों की तरफ से निकलते हैं। इसी तरह ज़ुलजनाकी से तबर्रुक हासिल करना वग़ैरह उसको भी वो सही समझते हैं। फिर शाम गरीबा और इस किस्म की जो ज़ाकिर जो है मजालिस जो बर्पा करते हैं उसमें भी कई दफ़ा सुन्नी हज़रात शरीक भी होते हैं, हमदर्दी भी महसूस करते हैं, मुतासिर भी होते हैं और खामोश भी रहते हैं। अच्छा, इनके मुकाबले में अहले इल्म सुन्नी हज़रात आ जाते हैं जो कई मरतबा किसी रद्द अमल का भी शिकार होते हैं, और ज़्यादातर जो बिदात और खुराफात इंतहा पसंदी को छूने लगती हैं वो उस पर कड़ी तनकीद भी करते हैं, और उसके लिए वो जो है ऑथेंटिक कुरान और हदीस की नसूस का सहारा लेते हैं। और ख़ास तौर पे जो गलत बातें हैं जिसमें ये है कि मासूमियत का अक़ीदा और मातम और तबर्राबाजी, ख़ास तौर पे सहाबा के इकराम की शान में जो गुस्ताखी है उसके पर वो कड़ी तनकीद करते हैं, और उसके लिए वो जो है बहुत सारे सेमिनार्स और इल्मी कॉन्फ्रेंसेस और लेक्चर्स वगैरह का एहतमाम करते हैं। और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि सहाबा के दिफा के अंदर वो थोड़े जो हैं जिन सहाबा को नुक्ता एतराज़ बनाया जा रहा है उनके दिफा में इतने भी बढ़ जाते हैं कि उनकी जो अपोजिट पार्टी है जो कि सैयदना अली और अहलुल बैत है, जिसमें सैयदना हुसैन और हसन वगैरह भी शामिल हैं, कई मरतबा उन पर भी थोड़ी सी तनकीद करने पे आ जाते हैं। चलिए खैर, इन सब बातों का हम जिक्र करते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक मुसलमान का क्या बेलाग मौक़िफ़ होना चाहिए आशूरा के हवाले से, ख़ास तौर पे वाक़या करबला के हवाले से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वाक़या करबला के बारे में जो सही मालूमात किसी के पास भी नहीं है, और हम ज़्यादातर उसको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उलमा और
سلف کی جو نصیحت ہے مشاجرات صحابہ کے اختلافات کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ ان کو بس دبا دیا جائے، ان پر زیادہ بات نہ ہی کی جائے سوائے اہل علم کے یا محقق افراد کے۔ تو چلیے آج ہم تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ پر بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات بھی کیا لی جا سکتی ہیں اور صحیح موقف بھی کیا اپنایا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ تھوڑا سا ہسٹری کی طرف آتے ہیں، بیک گراؤنڈ کی طرف۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا جو پہلا دور تھا وہ تو اسی طرح کا زرین دور تھا جیسے ابو بکر اور عثمان کا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ فتوحات، کامیابیاں، تقوی اور جو ہے راہ حق میں جان اور مال اور اولاد کا نذرانہ، یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ تقوی جو ہے اپنی ہائٹ پر تھا، لیکن سیدنا عثمان کے پہلے دور کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے ثمرے دکھانے شروع کر دیے، اور مال و دولت اور ثروت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اچانک لوگوں کو لگا کہ دنیا بھی کچھ ہے، اور یہ جو دنیا داری ہے آپ کو پتہ ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی اولادوں میں ہی ایسے گروہ پیدا ہو رہے تھے کہ جو فتوحات کو دیکھ دیکھ کے غرور و تکبر کا شکار ہوئے جا رہے تھے، اور مال و دولت دیکھ کے دنیاوی چیزوں کے اندر مقابلہ بازی ان کے سامنے آ رہی تھی۔ تقویٰ کا معیار گرا تو پرانی عصبیتیں جاگ اٹھیں، وہ پرانے جھگڑے جو خاندانوں کے شریک بازی ہوا کرتی تھی، جو قریش کے اپنے خاندان کے اندر بنو امیہ کی اور بنو ہاشم کی جو آپس کی عصبیت تھی اور وہ جو ایک دوسرے کی ٹکا ٹک چلا کرتی تھی، وہ چیزیں سامنے آنے لگ گئیں، اور بہرحال نتیجہ بہت برا یہ سامنے آیا کہ سب سے پہلے تو ایک گروہ نے سیدنا عثمان ہی کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں قتل عثمان، شہادت عثمان کا جو ہے وہ سانحہ پیش آیا۔ شہادت عثمان کا سانحہ پیش آیا تو فوراً ہی اس کا جو لاجیکل آؤٹ کم تھا وہ شدید احتجاج تھا، کیونکہ مظلومانہ شہادت اور عشرہ مبشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ کے داماد اور سیدنا عثمان جیسی شخصیت، اس کو کوئی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ احتجاج ہوا، اور اس احتجاج میں جہاں پر دوسرے صحابہ کرام شریک ہوئے، وہاں پر خاص طور پہ سیدنا عثمان کا جو اپنا خاندان بنی امیہ تھا وہ اس میں پیش تھا، وہ بنی امیہ جس کا زیادہ تر اثر جو ہے وہ روم اور مصر کے علاقوں میں تھا، سیدنا امیر معاویہ کے گورنرشپ کے لحاظ سے۔ اب کیا ہوا کہ شروع میں تو یہ صرف قصاص عثمان ہی تھا، جس میں سیدہ عائشہ بھی شریک ہوئیں۔ جو تو متقی لوگ تھے، دل کے خالص تھے، انہوں نے اپنے غلط اعمال کو دیکھ کے ان سے توبہ کی، اور جن لوگوں کو دنیا لے گئی جو کہ ہر برائی کی بنیاد ہے، ان لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ قصاص عثمان کا مطالبے کے ساتھ ان کی اپنی حکومت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جنگ صفین ہوئی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ جو اسلامک امپائر تھی جو کہ بائی باؤنسز اوپر جا رہی تھی، وہ اچانک 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ سیدنا علی کے پاس آ گیا، ایک حصہ سیدنا امیر معاویہ کے پاس چلا گیا، اور اس کے بعد سیدنا علی کی شہادت کے بعد خوارج نے سیدنا علی کی شہادت کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد سیدنا حسن کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا گیا، اور ان سے ساری کی ساری حکومت لے لی گئی، اور بعد میں پھر ان کو بھی جو ہے وہ مروا دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی جو ہے موت وہ فطری موت نہیں تھی، اور یہ بات تو پکی ہے کہ ان کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے گئے وہ ان کو پورا نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی نامینیٹ کر دیا اپنے بیٹے کو، اور سب سے اس کی بیعت بھی لینے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ جو ہے اہل بیت صبر کرتے رہے، اور حتیٰ کہ کیا ہوا کہ سانحہ کربلا جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ سانحہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے پہلے جو کبار صحابہ تھے، جو بہت مرتبہ فتنہ نہ بن جانے کے ڈر سے چپ بھی رہتے تھے، وہ بھی اس پر چپ نہیں رہ سکے۔ اور اس کے بعد پھر جب واقعہ ہرہ ہوا، جس کے اندر جو ہے مدینہ کے اوپر فوج کشی باقاعدہ کی گئی، اس طرح کے واقعات نے بہت زیادہ امت کو پریشان کر دیا۔ ایک طرف جو ہے وہ گروہ جو کہ حکومت کے اندر تھا، اور جو اپنی بیعت کو جو ہے وہ بزور لینے پر بضد تھا، وہ گروہ جو ہے وہ سیدنا علی پر، سیدنا حسن پر اپنے جمعے کے خطبوں میں تبرہ بازی کی ابتدا کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اہل بیت کے لوگوں کو شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جیسے حجاج بن یوسف اور اس طرح کے جو ہے اموی حکمران جو تھے، ان کے مقابلے میں پھر مختار سقفی جیسے لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ واقعہ کربلا میں شریک ہر آدمی کو جو ہے قتل کر دیا جانا واجب ہے، اور بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے۔
صحابہ کی توہین نہیں بلکہ صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا. عمر بن الحزم اسدی اور اس کے ساتھ سلیمان السرد تاریخ کے اندر مسلمانوں کی تاریخ کے اوپر انتہائی بدنما دھبے ہیں. اچھا اب آئیے اس بات کے اوپر، بہرحال میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا کے تو اس کے بعد آتی ہوں اپنے اصل موضوع کے اوپر. اور پھر کیا ہوا کہ دو گروہ بن گئے اس وقت. ایک گروہ کو ناسبی کہا جانے لگا اور ایک گروہ کو رافضی کہا جانے لگا. ناسبی وہ تھے جو سیدنا علی اور اہل بیت کے اوپر تبرہ کرتے تھے، ان کو غلط قرار دیتے تھے، ان کو دشمن دین قرار دیتے تھے، منافق قرار دیتے تھے اور وغیرہ وغیرہ. اور ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ سیدنا علی اور اہل بیت کے دفاع کے اندر دوسرے لوگوں کو منافق، مرتد اور جو بھی آپ کہنا چاہیں ان کو وہ قرار دیتا تھا. تو یہ جو تقسیم جب ہوئی نا تو ایک دم یہ جو ساری اختلاف تھا اس نے پولیٹیکل شکل لے لی. اور یہ پولیٹیکل شکل آج آپ دیکھیے کہ کہاں پر ہے. پھر فاطمیوں نے اپنی جو ہے وہ ریاست قائم کر لی مصر کے علاقے کے اندر. اور بہرحال میں لمبی تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گی کہ ہم یہ ایک ٹاک کے درمیان اس سارے بات کو کور نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ اس زمانے کے جو شیعہ تھے ابتدا صرف اتنی ہی تھی جو لوگ سیدنا علی کی فضیلت کے قائل تھے، اور ان میں سے تو بہت سارے لوگ تھے. علامہ ابن کثیر ہیں، ملا علی القاری ہیں، اور اس وقت شیعت بس یہی کچھ ہی تھی. جب تک اس نے پولیٹیکل شکل نہیں لی اور جب تک اس نے پورے ایک الگ سے مذہب کی شکل اختیار نہیں کی، جب تک جو ہے نا وہ شیعت کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. بہت بڑے بڑے جو ہیں محدثین اور علماء اور زمانے کے جو ائمہ ہیں وہ شیعہ تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جو شیعہ تو نہیں تھے یا اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں کہلاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے اوپر چپ رہتے تھے. ان کے خیال میں ان باتوں پر بات کرنا وقت کا ضیاع تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جہاد اور ترقی پر توجہ دی جائے. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. کرتے کرتے جب یہ مسئلہ پولیٹیکل بنا تو پھر حالت یہ بنی کہ آج آپ کے سامنے حالت موجود ہے کہ آپ یہ دیکھیے اسی شیعہ سنی افتراق کو اور انتشار کو بنیاد بنا کر صدام حسین نے ایران کے اوپر جو ہے فوج کشی کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے 8 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا. اسی ہی نام پر بشار الاسد کی گورنمنٹ، اور پھر بعد میں اسی ہی نام پہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو گرایا گیا، اور اسی ہی نام پر داعش نے اپنی سیریا کے اندر کارروائیاں کی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف اگر اسرائیل اور امریکہ اکٹھے ہیں تو ان کے آس پاس رہنے والی گلف ریاستیں جو ہیں وہ ایران کو اسرائیل اور امریکہ سے بڑا خطرہ سمجھتی ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ وہی ریاستیں ہیں، اگر ایران کے خطرے سے یہ نبٹ بھی لیں تو ان کو جو ہے ترکیوں کا سنی خطرے سے بھی اتنی ہی تکلیف ہے، یا اخوانیوں سے بھی ان کو اتنا ہی اعتراض ہے جتنا ایران کو اعتراض ہے. آ جا کے بنیاد وہی دنیا پرستی ہے. چلیے اس بات کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے اصل موضوع کے اوپر آتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے اوپر ذرا سی بات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی محبت اور آپ کے ساتھ جو نفرت ہے اس کو ایمان کا معیار بنایا تھا. اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں امام مسلم نے باب الایمان کے اندر درج کی ہے کہ جس نے علی سے محبت، جو ایمان والا ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے، اور جو علی سے نفرت رکھتا ہے وہ منافق ہے یا اس کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. اچھا اسی طرح کی احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بھی کہی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی مستقبل کا علم دیا تھا آپ کو علم تھا کہ امت کن پریشانیوں کا شکار ہونے والی ہے. بہرحال یہ ہے سیدنا علی کی شخصیت ایسی تھی. 8 سال کی عمر میں اللہ کے رستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بن گئے ہارون علیہ السلام کی طرح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو سیدنا عیسیٰ کے ساتھ تشبیہ دی تھی، کیونکہ سیدنا عیسیٰ کے خلاف بہت ریشہ دوانیاں کی گئی تھیں. ان کے کردار کو بہت خراب کیا گیا تھا، اور ان کے کردار کو خراب کر کے آخر پھر ان کو پر جو یہود نے جو ہے ان کی سولی دینے کا جو ہے وہ اجازت نامہ حاصل کیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بھی یہ پیشین گوئیاں کی تھی کہ ان کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کا حکم دیا تھا، اور ان کی بھی بالکل مثال عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح تھی. سیدنا علی کی جو شجاعت ہے، جو وہ اللہ کے شیر تھے، انہوں نے زیادہ تر اسلام کے دشمنوں کو قتل کیا تھا اپنے ہاتھ سے. عمر بن عبد ود، آپ یہ دیکھیے کہ فاتح خیبر، پھر آپ یہ دیکھیں عتبہ اور شیبہ کے قاتل، یہ سارے جو لوگ ہیں
ان کی اولادیں بعد میں مسلمان ضرور ہو گئی تھیں، لیکن سیدنا علی کو وہ ایک کینے کی نظر سے، ایک بغض کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ اچھا، ان کے مقابلے میں جب جن لوگوں کو اس وقت شیعان علی کہا گیا، انہوں نے جب اپنا کیس بنانا تھا امویوں کے خلاف، سیدنا امیر معاویہ، یزید اور ان کے جو ہے حواریوں کے خلاف، تو ان کو بھی سیدنا علی کو اپنے سٹیٹس سے ایک سٹیپ اور اوپر لے جانے کی ضرورت پیش آئی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابتدا تو اہل بیت کے محبت کے ساتھ کی، لیکن اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہی انہوں نے اہل بیت کے ساتھ معصومیت کو بھی جوڑ دیا۔ ولایت فقیہ کا جو عقیدہ ہے نا کہ امام معصوم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اہل بیت کی محبت کے نام پر امویوں کے خلاف بغاوت کی گئی، ان کا تختہ الٹا گیا، اور جو عباسیوں نے اپنی جب حکومت قائم کی، نام اہل بیت کا لیا، لیکن اہل بیت کو قریب نہ امویوں نے آنے دیا نہ عباسیوں نے آنے دیا۔ بلکہ آپ کو تکلیف دہ بات یہ بتاؤں، سیدنا علی، ان کے جتنے بیٹے ہیں، بیٹے پوتے، امام زین العابدین، جعفر صادق، اور اس کے بعد وہ جو 12 اماموں کی جو پوری کی پوری چین ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ فطری موت نہیں مرا۔ یعنی جو دنیا کے اس وقت حکومتوں کے اوپر تخت افروز تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ اہل بیت کے کسی فرد کی موجودگی میں ہماری دال نہیں گلنی۔ یہی وجہ ہے کہیں وہ اہل بیت کا نام مخالفت میں استعمال کرتے اور کسی جگہ پہ اہل بیت کا نام اپنی حمایت میں استعمال کرتے، لیکن اہل بیت کو سامنے نہیں آنے دیتے تھے۔ بہت تکلیف دہ بات ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک ہی چھوٹی سی ٹاک کے اوپر اس موضوع کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے آسک آسیہ مدنی کے پلیٹ فارم سے ہم 4 days کا ایک سیریز کروا رہے ہیں سیشنز کی، جس کے اندر ہم نے جید علماء کو لیا ہے کہ وہ واقعہ کربلا کے بارے میں جو صحیح احادیث ہیں اور جو صحیح روایات ہیں اور جو صحیح سلسلہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ جو لوگ تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں اور جو لوگ معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور جو واقعی سنجیدہ ہیں، صرف اور صرف باتوں کو ایک مزے کا موضوع بنانا یا ذاکروں کی محافل کی طرح بیٹھ کر وہاں پر آنسو بہانا اور اس کے بعد جو ہے وہ ماتم بازی کرنا ان کا مقصد اگر نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایسا نہیں ہے کہ صرف سنیوں میں ہی مصلحین موجود ہے، شیعہ حضرات میں بھی بہت سارے مصلحین موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جن جن جگہوں پر شیعہ حکومتیں موجود ہیں، وہاں پر معصومیت کا جو عقیدہ ہے اس کو جو ہے آؤٹ آف لا قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح تبرہ بازی بھی جو ہے وہ بھی غلط قرار دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جو ساری کی ساری یہ ماتم اور اس طرح کی رسمیں ہیں ان کو بھی غلط قرار دیا جاتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نصوص کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ when it comes to عوام الناس اور پبلک، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پبلک لیوریجز لے بھی لیتی ہے، اور کئی دفعہ پولیٹیکل موٹیوز کو سامنے رکھ کے ان کو یہ لیوریجز دے بھی دیے جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے روح جہاد کو زندہ رکھنے کے لیے۔ بات تو درست ہے، روح جہاد واقعی زندہ ہوتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کے سامنے کھڑے ہونا، یہ باطل کے سامنے کھڑے ہونا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن اس کے اندر پھر اس کے اندر رنگ بھرنے کے لیے ایسی باتیں جوڑی جاتی ہیں جو بے سر و پا ہوتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس گروہ کی طرف سے بھی صحابہ کی تذلیل ہوتی ہے اور اس گروہ کی طرف سے بھی صحابہ کی تذلیل ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمیں عاشورہ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ جو ہے ایشو ہے امت کے حوالے سے، اس کے لیے ہمیں کیا اپنا طریقہ اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ بدعات اور خرافات اور خاص طور پہ شرک جو ہے، اس کی نہ شیعوں کے ہاں کوئی گنجائش ہے نہ سنیوں کے ہاں کوئی گنجائش ہے۔ تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے مترادف ان چیزوں کی پوری طرح سے مذمت کی جائے، نہ خود اس میں حصہ لیا جائے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں میں حصہ لینے سے روکا جائے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو آ جاتی ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ اور جو دوسرے صحابہ ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو ناسبیوں کا طریقہ کار ہے اس کی بھی پورے طور پہ مذمت ہونی چاہیے۔ صحابہ کی شان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کے ایمان کو معیار ایمان بنایا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایسے ایمان لانے لگے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر ان کو ہدایت یافتہ قرار دے دو۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ بدبخت ہیں اور اللہ ان کو اپنے دشمنوں کی طرح سمجھے گا۔
इस नस की बिना के ऊपर ये एक अहले हदीस यानी फ़न हदीस के जो माहिरीन है, असूल हदीस का जो है ये असूल सामने आया है, जो या तो नस के ऊपर बनता है और या फिर जो है इजमा के ऊपर, इजमाए उम्मत के ऊपर बनता है। और वो क्या है कि सहाबा सब के सब उदूल हैं, डिसरिगार्ड ऑफ उनकी शख्सी कमज़ोरियाँ, उनसे हो जाने वाले गुनाह। सहाबा की जहाँ पर सहाबी की बात आ जाती है, जिनके बारे में अल्लाह खुद कुरान मजीद में कहता है कि वस्साबिक़ून अल-अव्वलून, लोगों में से पहल कर जाने वाले, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ये जो टाइटल अल्लाह ने उनको दिया है, ये सहाबा वो हैं कि जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात आती है तो इनके सारे किरदार और इनके गुनाहों और इनके बारे में जो बदजनी है उनको एक साइड पे करके ये असूल है कि एक सहाबी जब ये कहता है उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते करते या उससे सुना, तो इसको जो है दलील बनाकर इस पर मज़ीद सवाल नहीं किया जाता। और ये भी आप देखिए कि सहाबा इकराम जो हैं वो चमकते हुए सितारे हैं। मैं उस हदीस की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हदीस सही नहीं है कि मेरे जो सहाबी हैं वो सितारों की जानिब है, हालांकि मफहूम के लिहाज से ये मकूला है और मफहूम के लिहाज से सही भी है, लेकिन हदीस नहीं है। लेकिन सहाबा इकराम की ज़ात वो है कि जो उनकी पैरवी करेगा, जो उनके मनहज के ऊपर चलेगा, वो सही जगह को पालेगा। तो सहाबा इकराम की तजलील अगर एक जानिब से होती है तो भी इंतहाई बुरी बात है और दूसरी जानिब से होती है तो भी इंतहाई बुरी बात है। और आज आके उसके साथ क्या होता है कि वो दीन जिसकी शक्ल सहाबा इकराम की सूरत में हमारे सामने आई थी, उसका जो है जसद जो है, जो उसकी जो पूरी जो बॉडी है, उसको जो है वो पूरे का पूरा अनस्ट्रक्चर्ड कर दिया जाता है। तो हमें इससे जो है परहेज़ करना बहुत ज़्यादा लाजिम है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसे कि मैंने अपनी आस्कासिया मदनी के प्लेटफॉर्म से अपना वाक़या करबला के 4 सेशंस की बात की है, हमारे साथ अपट्यून्ड रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी भेज रही हूँ अपना ग्रुप का भी, और उस ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग अपडेटेड रहिए। 22 जून से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं, 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का टाइम है। कोई अगर तब्दीलियाँ वगैरह होंगी तो हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊं, डॉक्टर इसरार अहमद ने इस पर काम किया है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जैसे सुन्नी हजरात में मुस्लिहीन मौजूद हैं, इसी तरह शिया हजरात में भी मौजूद हैं। उस्ताद यासिर काजी की एक लेक्चर सीरीज़ जो है यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, मैं इन दोनों के लिंक्स जो है वो नीचे डाल दूंगी। अगर हम वाकई सही मालूमात लेना चाहते हैं और एक अपना बेलाग जो है पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए जुस्तजू करनी पड़ेगी, हदीस की किताबों को खंगालना पड़ेगा। हमें उसको खंगालने के बाद नसूस को सामने रख के खुद अपना एक जहन बनाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है जब वो जहन बन जाएगा तो बहुत सारी जो बिदात और खुराफात और वो जो शकूक व शुबहात के साए हैं वो दूर हो जाएंगे। हकीकत ये है, आज जिस वक्त से उम्मत गुजर रही है, ये वक्त इत्तेहाद को और ताउन को फ़रोग़ देने का वक्त है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, हकायक की तरफ आओ और गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे तरक्की की तरफ कदम बढ़ाने का वक्त है। एक जो अहम बात है जिस पर मैं लाजमन बात करना चाहती हूँ वो यौम आशूरा के लिहाज से है। आपने देखा होगा वतन अजीज़ पाकिस्तान में यौम आशूरा और जो है उसके अंदर जो है वो सबीलें लगती हैं, बल्कि मुहर्रम चढ़ते ही सबीलें लगनी शुरू हो जाती हैं, ठंडे पानी की भी और दूध वगैरह की भी। उन सबीलों पर नज़र अल्लाह नियाज हुसैन लिखा होता है। मैं दोबारा बात करूंगी, शैतान ने कहा था मैं इनकी हर अमल में से अपना हिस्सा वसूल करूंगा, और शैतान ने अपना वादा पूरा किया। हमें पता भी नहीं चलता और हम शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे सुन्नी भी सबीलें लगाते हैं, शायद किसी को पता है या नहीं पता कि नियाज़ हुसैन का क्या मतलब होता है। उनसे जब पूछे वो कहते हैं हमने अल्लाह के लिए लगाया। हालांकि शिर्क को और बिदआत को फ़रोग़ देने वाले लोगों ने ये वाला तसव्वुर जो है वो तारीफ़ करवाया और नियाज़ हुसैन व सैयदना हुसैन के नाम पर दी जाती है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे अहले तशय्युअ में से जो गुमराह लोग हैं, जिन्होंने सैयदना अली और अहले बैत की जो है फजीलत को मासूमियत तक पहुंचा दिया। हालांकि मासूम तो ना सहाबा थे ना कोई और थे सिवाय अंबिया के, और उसके साथ फिर क्या है कि उनकी ज़ात के साथ ऐसी चीज़ें जिसके साथ उनको हाजत रवा भी बना दिया। तो जो शिर्क है इसकी गुंजाइश तो ना अहले तशय्युअ के हाँ है ना अहले सुन्नत के हाँ है। और बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी मोहब्बत या नफ़रत को बुनियाद बना के तो इन चीज़ों की कबूलियत नहीं हो सकती। तो दोबारा इस दफ़ा देखिएगा कि हम जिन जिन सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, जिनको पसंद कर रहे हैं, जिनको हम नापसंद कर रहे हैं, उसकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी की बुनियाद हमारे पास कुरान और सुन्नत
اور شریعت ہے یا ہماری اپنی نفسانی خواہشات؟ یوم عاشورہ جو ہے وہ نفرتوں کا، ماتم کا دن نہیں ہے۔ اگر ماتم کی آپ بات کریں گے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ امت کے سر کا سہرا ہے، اس کو ماتم کی جگہ بنایا جائے یا خود ہی خوشی منانے کی جگہ بنایا جائے؟ آپ دیکھیں ہمارا آج کا ایک بندہ شہید ہو جاتا ہے، ہم شہید کی ماں کو رونے نہیں دیتے کہ تم تو شہید کی ماں ہو، اور شہید تو زندہ ہوتے ہیں، تو کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ہم جوڑ دیں گے یہ ماتم بازی کے ساتھ اور تبرہ بازی کے ساتھ اور سمجھیں گے سب جسٹیفائڈ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت یوم عاشورہ دن ہے اتفاق کو، اتحاد کو آگے بڑھانے کا۔ صحیح معلومات جانیے اور صحیح معلومات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو خود بنائیے۔ آپ کی طرف سے کامنٹس کا انتظار رہے گا، کویسچنس پوچھئے، سوالات بنائیے بھی، اور جو سنا ہے اس کو لوگوں تک بھی شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اس کے اوپر کامنٹس بھی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔